السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ علیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادے سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو علیار سے کرتی ہوں اور علیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو علیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے علیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر علیار کہتا ہے اپنے دوست سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تو اسلم صاحب کو نکال لیں گے جیل سے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر علیار کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہے، لیکن اس کا پتہ فیا کو نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر علیار فیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ناکام ہو جائے گا یا پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حوالات میں بیٹھا تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ اس گیراج والے کا اتنا پہنچ نہیں ہو سکتا، آخرکار شاید کوئی بڑی ہستی نے اس کو کال کیا ہے کہ اس کیس کو فوراً سے ختم کر دو اور اس کو نکال دو۔ اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، اس اس چھوٹے سے ادنے سے شخص کے پاس اتنی بڑی پاور کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اتنی بڑی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ پہنچ تو اصل میں علیار کا ہوتا ہے، جو کہ اس نے بڑے پہنچ والے سے کال کروا کر کے یہاں پر اسلم صاحب کو بہت جلد رہا کروا دینا ہے۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا
اور انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو یہ سب کچھ اس میں ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ الیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا الیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادے سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے، اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا الیار کو پسند کرتی ہے، اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو الیار سے کرتی ہوں، اور الیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو الیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے الیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر الیار کہتا ہے اپنے دوست سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تو اسلم صاحب کو نکال لیں گے جیل سے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر الیار کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہے، لیکن اس کا پتہ فیا کو نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر الیار فیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ناکام ہو جائے گا یا پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حوالات میں بیٹھا تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ اس گیراج والے کا اتنا پہنچ نہیں ہو سکتا، آخرکار شاید کوئی بڑی ہستی نے اس کو کال کیا ہے کہ اس کیس کو فوراً سے ختم کر دو اور اس کو نکال دو۔ اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، اس اس چھوٹے سے ادنے سے شخص کے پاس اتنی بڑی پاور کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اتنی بڑی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ پہنچ تو اصل میں الیار کا ہوتا ہے، جو کہ اس نے بڑے پہنچ والے سے کال کروا کر کے یہاں پر اسلم صاحب کو بہت جلد رہا کروا دینا ہے۔
تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا اور انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو یہ سب کچھ اس میں ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ علیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادی سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو علیار سے کرتی ہوں اور علیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو علیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے علیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر علیار کہتا ہے اپنے دوست سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تو اسلم صاحب کو نکال لیں گے جیل سے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر علیار کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہے، لیکن اس کا پتہ فیا کو نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر علیار فیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ناکام ہو جائے گا یا پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حوالات میں بیٹھا تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ اس گیراج والے کا اتنا پہنچ نہیں ہو سکتا، آخرکار شاید کوئی بڑی ہستی نے اس کو کال کیا ہے کہ اس کیس کو فوراً سے ختم کر دو اور اس کو نکال دو۔ اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، اس اس چھوٹے سے ادنے سے شخص کے پاس اتنی بڑی پاور کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اتنی بڑی فوج کیسے ہو سکتی ہے۔ فوج تو اصل میں علیار کا ہوتا ہے
جو کہ اس نے بڑے پونچھ والے سے کال کروا کر کے یہاں پر اسلم صاحب کو بہت جلد رہا کروا دینا ہے۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا اور انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو یہ سب کچھ اس میں ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ علیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادی سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو علیار سے کرتی ہوں اور علیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو علیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے علیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر علیار کہتا ہے اپنے دوست سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تو اسلم صاحب کو نکال لیں گے جیل سے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر علیار کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہے، لیکن اس کا پتہ فیا کو نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر علیار فیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ناکام ہو جائے گا یا پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حوالات میں بیٹھا تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ اس گیراج والے کا اتنا پہنچ نہیں ہو سکتا، آخرکار شاید کوئی بڑی ہستی نے اس کو کال کیا ہے کہ اس کیس کو فوراً سے ختم کر دو اور اس کو نکال دو۔ اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، اس چھوٹے سے ادنے سے شخص کے پاس اتنی بڑی پاور کیسے ہو سکتی ہے،
اس کی اتنی بڑی پہنچ کیسی ہو سکتی ہے؟ پہنچ تو اصل میں علیار کا ہوتا ہے، جو کہ اس نے بڑے پہنچ والے سے کال کروا کر کے یہاں پر اسلم صاحب کو بہت جلد رہا کروا دینا ہے۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا اور انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو یہ سب کچھ اس میں ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ علیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادی سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو علیار سے کرتی ہوں اور علیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو علیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے علیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر علیار کہتا ہے اپنے دوست سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تو اسلم صاحب کو نکال لیں گے جیل سے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر علیار کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہے، لیکن اس کا پتہ فیا کو نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر علیار فیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ناکام ہو جائے گا یا پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حوالات میں بیٹھا تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ اس گیراج والے کا اتنا پہنچ نہیں ہو سکتا، آخرکار شاید کوئی بڑی ہستی نے اس کو کال کیا ہے کہ اس کیس کو فوراً سے ختم کر دو اور اس کو نکال دو۔ اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے۔
اس بلا اس چھوٹے سے ادنے سے شخص کے پاس اتنی بڑی پاور کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اتنی بڑی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ پہنچ تو اصل میں علیار کا ہوتا ہے، جو کہ اس نے بڑے پہنچ والے سے کال کروا کر کے یہاں پر اسلم صاحب کو بہت جلد رہا کروا دینا ہے۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا اور انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو یہ سب کچھ اس میں ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ علیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادی سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو علیار سے کرتی ہوں اور علیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو علیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے علیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر علیار کہتا ہے اپنے دوست سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تو اسلم صاحب کو نکال لیں گے جیل سے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر علیار کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اسلم صاحب کو نکالنا ہے، لیکن اس کا پتہ فیا کو نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر علیار فیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ناکام ہو جائے گا یا پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حوالات میں بیٹھا تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ اس گیراج والے کا اتنا پہنچ نہیں ہو سکتا، آخرکار شاید کوئی بڑی ہستی نے اس کو کال کیا ہے کہ اس کیس کو فوراً سے ختم کر دو اور اس کو نکال دو۔
اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، اس بلا اس چھوٹے سے ادنے سے شخص کے پاس اتنی بڑی پاور کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اتنی بڑی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ پہنچ تو اصل میں علیار کا ہوتا ہے، جو کہ اس نے بڑے پہنچ والے سے کال کروا کر کے یہاں پر اسلم صاحب کو بہت جلد رہا کروا دینا ہے۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا اور انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو یہ سب کچھ اس میں ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فیا چونکہ علیار کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف ساول چونکہ فیا کو پسند کرتا ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پر ساول یہ سمجھتا ہے کہ فیا بھی آخرکار اس کی اتنی خلوص محبت سے متاثر ہو جائے گی، اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت جو ہو گئی ہے فیا سے۔ پہلے وہ سسی جی کے ساتھ محبت کرتا تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہی، لیکن سسی جی کی بائی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اپنی بہن کی شادی کسی اور امیر زادی سے کرا دی۔ اب چونکہ سسی جی کی شادی ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساول کی زندگی میں اب یہاں فیا آ چکی ہے، لیکن فیا علیار کو پسند کرتی ہے اور یہاں پر وہ ساول کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ خیر، اب معاملہ آگے چل کے اتنے بڑھ جائے گا کہ ساول اپنی دل کی بات جا کر کے جب فیا سے کرے گا کہ فیا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب فیا چونک جائے گی کہ ساول یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں صرف دوست ہیں، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہ سن کر کے ساول بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ فیا بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، کیونکہ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی جان پہ کھیل کر کے یہاں پر فیا کی اتنی حفاظت کی کہ فیا کا اپنا والد ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکا۔ لیکن آخر میں جا کر کے فیا یہی کہے گی کہ ساول میں تو محبت نہیں کرتی تم سے، تم پاگل ہو چکے ہو، ہم دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے، تم ایک اچھے دوست کے ناطے نہ میری اتنی ہیلپ کیا کرتے تھے، محبت نام کا کوئی چیز ہم دونوں کے درمیان نہیں، اگر تم نے محبت مجھ سے کی ہے تو اس میں میرا کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میں محبت تو علیار سے کرتی ہوں اور علیار بھی فیا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اسلم صاحب کو یہاں پر اس کے والد سیٹھ داؤد نے اسے پولیس کے حوالے گرفتار کروایا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو علیار ہے وہ اپنے دوست کے ذریعے اس چیز کا انویسٹیگیشن کرواتا ہے کہ آخرکار پتہ لگاؤ کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کیوں اسلم صاحب کو گرفتار کروایا گیا ہے۔ کیونکہ سیٹھ داؤد تو یہی کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے جو کہ اس نے کیا، کیونکہ وہ گیراج میں چوری کے کارز کو ریپیئر کرتا تھا اور وہاں چوری کے سامان ہی بیچتا تھا۔ اب یہ بات سن کر کے علیار کو تو یقین نہیں آتا اپنے والد صاحب پہ، تو اسی لیے اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے لگوا دیتے ہیں کہ آخرکار حقیقت کیا ہے، اس کا پتہ لگوا کر کے مجھے دے دو۔ اب یہاں پر پھر اسے شاید پتہ چل جاتا ہے، پھر یہاں پر علیار کہتا